الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلی نشست میں ہم یہ مطالعہ کر رہے تھے کہ سنت ابراہیمی کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کن کن صورتوں میں موجود تھی۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ نماز کی روایت پوری طرح موجود تھی، اور سیدنا ابو ذر نے اپنے ایمان کے واقعے میں یہ بیان کیا کہ وہ حضور کو ملنے سے 3 سال پہلے نماز کے پابند ہو چکے تھے۔ جمعے کی اقامت کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ قریش کے ہاں جمعے کے موقع کے اوپر اجتماع اور خطبے کی روایت اسی طرح موجود تھی جس طرح اب ہمارے ہاں ہے۔ نماز جنازہ کا ذکر بھی ہو گیا، روزے کے بارے میں بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ ان کے ہاں بالکل اسی طرح ایک متعین شے تھی جس طرح اب متعین ہے، یعنی زکوٰۃ کے معاملے میں بھی کوئی نئی چیز ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لوگوں کو اپنے مال میں سے ایک متعین حق نکالنا ہے، یہ واضح تھا۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ معارج میں، یہ 70 نمبر سورہ ہے، اس کی 24ویں آیت میں یہ نیچے حوالہ دیا ہوا ہے، یہ بیان کیا گیا کہ وفی اموالہم حق معلوم، یعنی ان کے مال میں ایک متعین حق ہے، جانا پہچانا حق ہے، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ انہیں کیا مال میں سے نکالنا ہے۔ اچھا، یہ روایت چونکہ سنت ابراہیمی کی روایت ہے اور یہود کے ہاں بہت منظم صورت میں اس طرح کے احکام موجود تھے، تو تورات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شرعیں بھی بالکل وہی تھیں، یعنی پیداوار میں وہی دہ یکی جس کو تورات کہتی ہے، عشر جسے ہم بولتے ہیں، اور اسی طریقے سے مال میں جو 2.5% ہم نکالتے ہیں بالکل اسی مقدار کے ساتھ تورات میں بھی اس کا ایسے ہی ذکر ہے۔ تو یہ بالکل ایک متعین چیز تھی۔ حج و عمرہ سے متعلق ہر صاحب علم اس حقیقت کو جانتا ہے کہ قریش نے چند بدعتیں اس میں بے شک داخل کر دی تھیں، لیکن ان کے مناسک فی الجملہ وہی تھے جن کے مطابق یہ عبادات اس وقت ادا کی جاتی ہیں۔ یعنی حج و عمرہ کا معاملہ بھی یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ بیت اللہ کا حج کیا جائے گا یا اس کے مناسک یہ ہیں۔ جیسے اب ہم حج کرتے ہیں، جیسے اب ہم عمرہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیے جانے سے پہلے بھی عرب ایسے ہی حج کرتے تھے، ایسے ہی عمرہ کرتے تھے، یعنی حرم بھی موجود تھا، حرام مہینوں کا تصور بھی اسی طرح موجود تھا، عمرے کا تصور بھی ایسا ہی تھا، حج کا بھی اسی طرح کا تھا۔ حج کے مناسک کے بارے میں قرآن سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، تاریخ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی اضافہ نہیں ہوا، چند بدعتیں ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ داخل کر دیتے ہیں دین میں، چند بدعتیں ہیں جن کی اصلاح کی گئی۔ جو سب سے بڑی چیز قرآن میں موضوع بحث بنی ہے حج کے معاملے میں، وہ بھی یہ ہے کہ قریش عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، یعنی وہ یہ کرتے تھے کہ جب منا سے رخصت ہوئے تو جا کے مزدلفہ میں ڈیرے ڈال دیے، اب باقی لوگ عرفات چلے گئے، پھر عرفات سے لوگ واپس آ کے مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ وہیں سے شامل ہو جاتے تھے۔ یہ بدعت انہوں نے ایجاد کی اپنی خصوصی حیثیت کو منوانے کے لیے کہ ہم اصل میں کعبے کے متولی ہیں، ہم عام لوگوں کے ساتھ وہاں نہیں جائیں گے، اور اس کے لیے دلیل یہ دی کہ حدود حرم مزدلفہ پر ختم ہو جاتے ہیں تو ہم قریش کے لوگوں کے لیے حدود حرم سے نکلنا موضوع نہیں ہے۔ یہ تھا، یہ بدعت موجود تھی، اور یہ قریش نے اپنے لیے ایک چیز پیدا کر لی ہوئی تھی۔ لیکن آپ دلچسپ بات دیکھیے کہ یہ معلوم ہوتا ہے تاریخ سے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس معاملے میں سارے کے سارے قریش کسی غلطی میں مبتلا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے، اور بخاری میں یہ روایت نقل ہوئی ہے، میں بھی آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں، کہ بعثت سے پہلے، یعنی اس وقت ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی تھی، بعثت سے پہلے حضور نے حج کیا، یعنی ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اس کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا ہے جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور بڑے صحابہ میں سے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جب ابھی ان کو نبوت نہیں ملی تھی تو میں عرفات میں ٹھہرا ہوا تھا، وہ قریشی ہیں، معاف کیجیے گا، مزدلفہ میں ٹھہرا ہوا تھا، میرا اونٹ گم ہو گیا۔ تو اب اونٹ گم ہو گیا تو ویسے تو حدود حرم سے نکلنا موضوع نہیں، لیکن اونٹ کو تلاش کرنے جانا پڑے گا نا،
تو یہ اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. وہ بیان کیا جاتا ہے نا واقعہ فیل کی روایتوں میں کہ عبد المطلب کو بھی کعبے کی اتنی فکر نہیں تھی، اونٹوں کی بہت فکر تھی. تو خیر وہ اونٹ تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ اونٹ کہیں مزدلفہ سے عرفات میں داخل ہو گیا ہے. یہ بالکل ایسے لمبی پٹی ہے جیسے یہ ہے نا، یعنی اس جگہ منا ہے، یہ مزدلفہ ہے، جیسے یہاں پہ یہ اسٹینڈ پڑا ہوا ہے، اس کے آگے عرفات ہے. تو یہ عرفات میں اونٹ ڈھونڈتے ہوئے نکل گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ یعنی اس زمانے میں محمد بن عبداللہ وہ حج کے لیے عرفات میں موجود ہیں، یعنی حضور نے اس بدعت میں شرکت نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب واقف تھے اس بات سے، یعنی قریش کے لوگ بھی اس بات سے واقف تھے کہ یہ ایک اس وقت تک وحی تو نہیں آئی تھی، نبوت تو نہیں ملی تھی. تو اس کا ذکر کیا ہے انہوں نے. یہ روایت بخاری میں ہے. جیسے اب ہے نماز پڑھتے تھے، اسی طریقے سے روزہ رکھتے تھے، جو عبادات ہیں وہی عبادات تھیں. یہ انہوں نے بیان کیا. یہ جبیر ابن مطعم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ازلل تو بیری لی، یعنی میں حج کے زمانے میں اپنا اونٹ کھو بیٹھا. فذهبت اطلبه یوم عرفہ، تو عرفہ کے دن جس دن وہاں وقوف ہوتا ہے میں اپنا اونٹ تلاش کرنے کے لیے وہاں گیا. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف بعرفہ، تو میں نے ان کو دیکھا. وہ بعد میں بیان کرتے ہیں، تبصرہ کیا اس کے اوپر کہ جب میں مسلمان ہوا، حضور کو نبوت ملی، تو میں نے کہا کہ اوفو یہ تو اس سے پہلے بھی دین ابراہیمی پر ہی تھے، یعنی اصل دین ابراہیمی کی روایت اتنی مستحکم تھی. تو کہتے ہیں میں نے وہاں دیکھا ان کو کہ یہ عرفات میں ہیں. فقلت ھذا واللہ من الخمس فما شأنہ ھا ھنا، تو میں نے کہا یہ تو قریشی ہیں، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یعنی مطلب ان کو تو ہماری ہی طرح مزدلفہ میں ٹھہرنا چاہیے تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بدعات داخل ہو گئی تھیں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ اصل تصور بالکل مٹ گیا تھا. چنانچہ یہ دیکھیے کہ میں نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن ان کے مناسک فی الجملہ وہی تھے جن کے مطابق یہ عبادات اس وقت ادا کی جاتی ہیں، بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ان بدعتوں پر متنبع بھی تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہیں واقفیت نہیں تھی. چنانچہ بخاری میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے جو حج کیا وہ قریش کی ان بدعتوں سے بالکل الگ رہ کر اسی طریقے سے کیا جس طریقے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج ہمیشہ جاری رہا ہے. یعنی یہ آپ کی بنیادی عبادات ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا. یہی معاملہ قربانی، اعتکاف، ختنہ اور بعض دوسرے رسوم و آداب کا ہے. یعنی آگے جب ہم ان رسوم و آداب کو پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے ایک ایک چیز عربوں کے ایسے ہی جاری تھی. یعنی ان میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے آ کے متعارف کرایا ہو. قربانی ان کے ہاں ایک عبادت کی حیثیت سے جاری تھی، قربانی وہ کرتے تھے. اعتکاف اسی طریقے سے کرتے تھے. اعتکاف کا ذکر حرم کے اعتکاف کے معاملے میں ان کی روایات میں موجود ہے. بعض دوسرے رسوم آداب وہ آگے تفصیل آ جائے گی اس کی، جو ہمارے ہاں دین کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ بھی ان کے ہاں جاری تھے. یہ سب چیزیں پہلے سے رائج، یعنی اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ لیے. یعنی جو اصل موضوع ہے یہاں پر وہ یہ ہے، یہ سب چیزیں پہلے سے رائج، معلوم و متعین اور نسلاً بعد نسلاً جاری ایک روایت کی حیثیت سے پوری طرح متعارف تھی. چنانچہ اس بات کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ قرآن ان کی تفصیل کرتا. اصل بحث یہ ہے ہماری، یعنی قرآن کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ نماز یہ ہے. نماز سے عرب واقف تھے، وہ اسی طرح نماز پڑھنے کی ہدایت کر رہا تھا جیسے ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی ہدایت کرتے ہیں. چنانچہ اس بات کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ قرآن ان کی تفصیل کرتا. لغت عرب میں جو الفاظ ان کے لیے مستعمل تھے، ظاہر ہے کہ کانسیپٹس موجود ہوں، چیزیں موجود ہوں تو الفاظ وجود میں آتے ہیں نا. یہ سب سے غیر معمولی طریقہ ہے جاننے کا کہ کوئی چیز پہلے سے موجود ہے یا نہیں. یعنی لفظ نہیں وجود میں آ سکتا، کسی چیز کے لیے لفظ زبان میں اس وقت وجود میں آئے گا یا کانسیپٹ موجود ہوگا یا چیز موجود ہوگی، ورنہ تو آ نہیں سکتا نا. تو لغت عرب میں جو الفاظ ان کے لیے مستعمل تھے ان کا مصداق لوگوں کے سامنے موجود تھا. یعنی صلاۃ بولنے کے بعد آدمی کو لغت کھولنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ ان کے ہاں ایسا ہی ایک معروف لفظ تھا جیسے نماز آپ کے ہاں ایک معروف لفظ ہے. قرآن نے
انہیں نماز قائم کرنے یا زکوٰۃ ادا کرنے یا روزہ رکھنے یا حج و عمرہ کے لیے آنے کا حکم دیا تو وہ جانتے تھے کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج و عمرہ کن چیزوں کے نام ہیں، اس سے واقف تھے۔ قرآن نے ان میں سے کسی چیز کی ابتدا نہیں کی، قرآن نے ان میں سے کسی چیز کی ابتدا نہیں کی، ان کی تجدید و اصلاح کی ہے۔ یعنی کیا کیا قرآن نے آ کے؟ اس نے اس دین ابراہیمی کی روایت کو زندہ کیا۔ مطلب یہ کہ لوگوں کو اس کی دعوت دی کہ وہ ان کو اختیار کریں، جو چیزیں زیادہ تر لوگ فراموش کیے ہوئے تھے ان کو ان میں رائج کیا، اور جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت تھی، یعنی اگر کوئی چیز مسخ ہو گئی تھی یا اب موجودہ حالات میں اس کو ایک دوسری صورت دینے کی ضرورت تھی، بس اصلاح کر دی اور کوئی کام نہیں کیا۔ اور وہ ان سے متعلق، یعنی ان چیزوں سے متعلق، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، وہ ان سے متعلق کسی بات کی وضاحت بھی اسی حد تک کرتا ہے جس حد تک تجدید و اصلاح کی اس ضرورت کے پیش نظر اس کے لیے ناگزیر ہوتی ہے۔ یعنی وہ کیوں تفصیل کرے اس کی، جتنی اصلاح کرنی ہے۔ چنانچہ آپ حج کا ذکر پڑھیں قرآن میں تو وہ ایسے نہیں کہ قرآن حج کا تعارف کرا رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ حج کے موقع کے اوپر اس چیز کا خیال کرو، اس چیز کا خیال کرو، یہ تمہارا یہ رویہ کہ تم عرفات نہیں جاتے ہو اور مزدلفہ میں بیٹھے رہتے ہو، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، تمہیں بھی وہیں سے جانا چاہیے۔ یعنی اس طرح وہ تجدید اور اصلاح کا کام کرتا ہے۔ دین ابراہیمی کی یہ ساری روایت، دین ابراہیمی کی یہ ساری روایت، یعنی پورا دین جو ہے، جو رسول اللہ سے پہلے عرب میں موجود ہے اور جس کے قریش ماننے والے ہیں، جس پر ان کے اچھے لوگ عمل پیرا ہیں، دین ابراہیمی کی یہ ساری روایت جسے اصطلاح میں سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ جو ہم سنت کہتے ہیں یہ اصل میں یہی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے آپ دیکھیں گے جب ہم اس کی تفصیل کریں گے، کہ 2-4 چیزوں کے علاوہ کوئی اضافہ ہی نہیں کیا اس کے اندر، ساری کی ساری روایت کم و بیش موجود تھی۔ قرآن کے نزدیک دین ابراہیمی کی یہ ساری روایت جسے اصطلاح میں سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے، قرآن کے نزدیک خدا کا دین ہے، اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو وہ اسے پورا کا پورا اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ یعنی قرآن مجید باقاعدہ اس کو موضوع بنا کر یہ کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے بالکل ٹھیک یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں عرب میں آئے تھے، وہ ملت ابراہیمی کے مجدد تھے۔ یعنی یہی الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، وہ ملت ابراہیمی کے مجدد تھے، دین ابراہیمی کی تجدید کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ سورہ نحل میں ہے، یہ 16ویں سورہ ہے، 123 نمبر آیت ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے تمہیں وحی کی کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یعنی گویا قرآن کی دعوت کیا تھی؟ قرآن کی دعوت مشرکین عرب کو بھی یہ تھی کہ اصل دین ابراہیمی کو اپناؤ، اور یہود و نصارہ کو بھی یہ تھی کہ اصل دین ابراہیمی کو اپناؤ۔ یعنی وہ کسی نئے دین کا تعارف کرانے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ تیسری چیز وہ صحیفے ہیں جو اس وقت تورات، زبور اور انجیل کی صورت میں بائبل کے مجموعہ صحائف میں موجود ہیں۔ ان کے بدقسمت حاملین نے ان کا ایک حصہ اگرچہ ضائع کر دیا ہے اور ان میں بہت کچھ تحریفات بھی کر دی ہیں۔ یعنی یہ تو بالکل ایک مسلمہ بات ہے، ان کے اپنے علماء بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ہمارے پاس اس طرح موجود نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود، یعنی یہ سب ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی نازل کردہ حکمت اور شریعت کا ایک بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ کے خاص اسالیب بیان میں اب بھی ان میں دیکھ لیا جا سکتا ہے۔ یعنی کچھ ضائع ہوا ہے، کچھ خرابی ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ صحیفے دنیا سے مٹ گئے ہیں، تورات موجود ہے، اب بھی اس کو پڑھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں۔ انجیل پڑھیں تو صاف معلوم ہوتی ہے یہ بات۔ قرآن کے طالب علم جانتے ہیں کہ اس نے جگہ جگہ ان کے حوالے دیے ہیں۔ اب قرآن مجید کیونکہ وہ صحیفے پہلے سے موجود ہے، تو جیسے ہم اب قرآن کا حوالہ دیتے ہیں دین پر گفتگو کرتے ہوئے، قرآن ان کا حوالہ دیتا ہے، یعنی ان کو کوٹ کرے گا، ان کی کسی خاص عبارت کی تصحیح کرے گا، ان کے بارے میں توجہ دلائے گا، جگہ جگہ قرآن مجید ان کا حوالہ دیتا ہے۔ نبیوں کی جو سرگزشتیں ان میں بیان ہوئی ہیں ان کی طرف بالاجمال اشارے کیے ہیں۔ یعنی یہ جو نبیوں کی سرگزشتیں ہیں، میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن کیوں ان کی تفصیل نہیں کرتا؟ یہ کہہ دے گا یاد کرو وہ واقعہ اور اشارہ کر دے گا جب طور تم پر اٹھایا گیا، اس لیے کہ اس کی پوری تفصیل تورات میں موجود ہے۔ یعنی وہ واقعہ پورا کا پورا وہاں بیان ہوا ہے، اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو پڑھنے والے ان سے واقف،
ہم بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں. کبھی آپ کو معلوم نہیں ہے قرآن نے اس معاملے میں کیا کہا ہے, اور ایک جملے میں بیان کر دیتے ہیں بعض اوقات, کیونکہ لوگ اس بات سے واقف ہوتے ہیں پہلے سے. اور ان میں یہود و نصارہ کی تحریفات کی تردید اور ان کی پیش کردہ تاریخ پر تنقید کی ہے. یعنی کسی موقع کے اوپر اگر کوئی غلط بات اللہ تعالیٰ کی دین میں ڈال دی گئی ہے تو قرآن مجید نے اس کی تردید کی ہے. اہل کتاب پر قرآن کا سارا اتمام حجت انہی صاحب پر مبنی ہے. یعنی قرآن مجید نے جو حجت تمام کی ہے یہود و نصارہ پر, تو وہ باقاعدہ ان کا حوالہ دیکھ کہتا ہے کہ یہ پڑھو اس کو. تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری اپنی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, کیا داستان وہاں بیان ہوئی ہے, کیا جرائم تمہارے وہاں بیان ہوئے ہیں, کیا رویہ ہے جو وہاں زیر بحث آیا ہے. تو باقاعدہ قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اہل کتاب پر قرآن کا سارا اتمام حجت انہی صحائف پر مبنی ہے, اور وہ صاف اعلان کرتا ہے کہ اس کا سرچشمہ وہی ہے جو ان صحیفوں کا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی نئی چیز لے کر آ گیا ہوں, وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں تو اسی تسلسل میں کھڑا ہوں, یہ مجھ سے پہلے کی خدا کی کتابیں ہیں, میں ان کے اندر جو کچھ ہے اسی کو لے کر آیا, جہاں غلطی ہے اس کی اصلاح کر رہا ہوں. یعنی یہاں پر بھی وہ اسی جگہ کھڑا ہے, اس جگہ نہیں کھڑا کہ وہ آ کے پہلی مرتبہ دین بتا رہا ہے. تو یہ دونوں آیات ہیں, ایک سورہ آل عمران سے ہے, تیسری سورہ ہے یہ, اس کی تیسری چوتھی آیت ہے, اور یہ نساء ہے, چوتھی سورہ 163 آیت ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. اس نے تم پر کتاب اتاری ہے پیغمبر حق کے ساتھ, اس کی مصداق بنا کر جو اس سے پہلے موجود ہے. یعنی جو باتیں اس میں آنے والی بعثت کے بارے میں کہی گئی ہیں, ٹھیک اس کا مصداق بن کر قرآن آیا ہے. اور اس نے تورات اور انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر. یعنی تورات و انجیل کو وہ اجنبی نہیں قرار دیتا, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے ہی سلسلے کی کتابیں ہیں, یہ اللہ کی اتاری ہوئی ہیں. اور اس کے بعد یہ فرقان اتارا ہے, یعنی اب یہ قرآن اتارا ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے, اور اللہ زبردست ہے, وہ انتقام دینے والا ہے. یعنی وہ لوگ کہ جو جانتے بوجھتے اللہ کی آیات سے واقف ہیں, اس کے دین کی پوری تاریخ سے واقف ہیں, انہیں معلوم ہے, جیسے قرآن نے الزام عائد کیا ہے یہود پر کہ وہ قرآن کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ آپ یہ نہیں بچ سکتے خدا کی گرفت سے, غلط فہمی ہے, غلطی ہے, اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا. یہ پورا کا پورا گویا انبیاء کا سلسلہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے. ہم نے تمہاری طرف وحی کیا پیغمبر اسی طرح جس طرح نوح کی طرف وحی کی, اور اس کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف, اور ابراہیم کی طرف وحی کی, اور اسماعیل, اسحاق, یعقوب, اس کی اولاد, اور عیسیٰ, ایوب, یونس, ہارون اور سلیمان کی طرف, اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی. یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اس مقام پر کھڑا ہے ان صحیفوں کے بارے میں. قرآن کا یہی پس منظر ہے جس کی رعایت سے یہ چند باتیں اس کی شرح و تفسیر میں بطور اصول ماننی چاہیے. یعنی یہ ہم نے اب اس تاریخ کو پڑھا, یہ دیکھا کہ قرآن کا پس منظر کیا ہے, اس کی دعوت کن مقدمات سے اٹھی ہے, تو اب اس سے کیا اصول نکلتے ہیں. یعنی ہماری بحث یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں, تو کیا اصول نکلتے ہیں اس ساری بات سے. اول یہ کہ پورا دین خوب و ناخوب کے شعور پر مبنی, یعنی اچھائی اور برائی کے شعور پر مبنی ان حقائق سے مل کر مکمل ہوتا ہے جو انسانی فطرت میں روز ازل سے ودیت ہیں, اور جنہیں قرآن معروف اور منکر سے تعبیر کرتا ہے. شریعت کے جو اوامر و نواہی, یعنی اوامر و نواہی وہ چیزیں جن کا حکم دیا گیا جن سے روکا گیا, اوامر جن کا حکم دیا گیا, نواہی جن سے روکا گیا. شریعت کے جو اوامر و نواہی تعین کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئے ہیں, یعنی قرآن نے جو شریعت بیان کی ہے وہ ان معروفات و منکرات کے بعد اور ان کی اساس پر قائم ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے وہ نہیں, پہلے وہ معروفات, وہ منکرات, وہ مانی ہوئی اچھائیاں, وہ تسلیم شدہ برائیاں, ان سے وہ اٹھاتا ہے بات کو. قرآن نے اگر اس میں کوئی بات کہی ہے تو وہ اس ساری اساس کو مان کر اس میں اضافہ کر رہا ہے یا اس کی اوپر توجہ دلا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اسے الگ کر دیں تو پھر دین سمجھ میں آ جائے گا. انہیں چھوڑ کر شریعت کا کوئی تصور اگر قائم کیا جائے گا تو وہ ہر لحاظ سے ناقص اور قرآن کے منشا کے بالکل خلاف ہوگا.
یعنی گویا پوری شریعت جو بنتی ہے تو وہ خوب و ناخوب کے اس شعور پر مبنی انسانی فطرت کے احکام سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد مثلا یہ کہ قرآن مجید بدکاری کی سزا بیان کر رہا ہے، اسی طریقے سے اور بعض جرائم کے بارے میں متنبع کر رہا ہے، لیکن ان جرائم کا جو شعور ہے کہ وہ جرم ہے وہ موجود ہے انسان کے پاس. تو آپ شریعت کا تصور اگر اس شعور کو الگ کر کے کریں گے، جیسے کہ ہمارے ہاں ایک زمانے میں یہ بحث پیدا ہو گئی تھی کہ کیا جو ہمارے اندر یہ اچھائی برائی کا شعور ہے یہ کوئی عقلی چیز ہے، کوئی فطری چیز ہے، یا اللہ نے کہہ دیا یہ اچھا ہے تو اچھا ہے، اللہ نے کہہ دیا برا ہے تو یہ برا ہے. تو قرآن مجید ایسے نہیں بیان کرتا بات کو، وہ کہتا ہے نہیں، اچھائی اور برائی کا الہام تم لے کر آئے ہو، میں اس پر آگے قانون سازی کر رہا ہوں. تو آپ شریعت کو اس سے ملا کے دیکھیں گے، یعنی وہ پورا کا پورا تصور بنے گا، تب اس کے بعد جا کر اس کا صحیح شعور ہوگا. دوم یہ کہ سنت قرآن کے بعد نہیں بلکہ قرآن سے مقدم ہے. یعنی سنت یوں نہیں ہے کہ قرآن اور پھر سنت، نہیں، سنت اور پھر قرآن. سنت تو دین ابراہیمی کی روایت ہے. سنت کا لفظ ہم اس کے لیے کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک جاری طریقہ تھا، پہلے سے موجود تھا. دوم یہ کہ سنت قرآن کے بعد نہیں بلکہ قرآن سے مقدم ہے، اس لیے وہ لازماً اس کے حاملین کے اجماع و تواتر ہی سے اخذ کی جائے گی. یعنی سنت کو معلوم کرنے کا ذریعہ قرآن نہیں ہوگا بلکہ اس پر عمل کرنے والے لوگ اپنے اجماع و تواتر سے اس کو نقل کریں گے اور وہ ہمیں پہنچے گی. قرآن میں اس کے جن احکام کا ذکر ہوا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ سنت کے کچھ احکام کا قرآن نے بھی حوالہ دیا ہے، جیسے حج کا ذکر آ گیا، ان کی تفصیلات بھی اسی اجماع و تواتر پر مبنی روایت سے متعین ہوں گی. یعنی جن چیزوں کا اجمال میں قرآن ذکر کرتا ہے وہ بھی اسی سے اخذ کی جائیں گی، انہیں قرآن سے براہ راست اخذ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. یعنی اگر آپ یہ کریں گے تو اصل میں جو اس سارے بحث کا عنوان ہے وہ عنوان پھر تازہ کر لیجئے کہ قرآن دین کی آخری کتاب ہے، آپ اس کی نفی کر رہے ہوں گے. یعنی اگر آپ یہ کریں گے تو آپ اس بنیادی مقدمے کی نفی کریں گے. انہیں قرآن سے براہ راست اخذ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، جس طرح کہ قرآن کے بزوں میں خود بعض مفکرین نے اس زمانے میں کی ہے، اور اس طرح قرآن کا مدعا بالکل الٹ کر رکھ دیا ہے. یعنی جو دین ابراہیمی کی روایت قرآن سے پہلے موجود ہے، قرآن اس کی تفصیل نہیں کرے گا، قرآن اس کی طرف بالاجمال اشارہ کرے گا. قرآن اس میں اگر کوئی بدعت یا کوئی خرابی ہے تو بس اس کی اصلاح تک محدود رہے گا. اب فرض کیجئے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو دین قرآن سے شروع کریں گے، تو جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آپ نماز قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے نا. تو ذرا کر کے دیکھ لیجئے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ وہاں ہے ہی نہیں، یعنی وہ اپنی حیات تفصیلات کے ساتھ وہاں موجود نہیں ہے. اس کے اوقات بھی قرآن مجید نے، یعنی یوں نہیں کہ قرآن نے متعارف کرائے ہیں. وہ تو میں نے ابھی آپ کو ابو ذر کی روایت پڑھائی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کو دیکھنے، ملاقات کرنے، آپ کے بارے میں سننے سے بھی 3 سال پہلے نمازیں پڑھ رہا تھا، اور عشاء کی نماز تو بہت اہتمام سے پڑھتا ہی تھا. یعنی ان نمازوں کے بارے میں بھی واقف تھے پوری طرح. ان کے اوقات کیا، ان کے نام ہی بتا رہے ہیں کہ ان کے اوقات کیا ہیں. یہ اوقات ہی کے لحاظ سے نام رکھے گئے ہیں، یعنی ظہر وقت کے لحاظ سے، فجر وقت کے لحاظ سے، مغرب وقت کے لحاظ سے، عشاء وقت کے لحاظ سے، عصر وقت کے لحاظ سے. اس کے لیے بھی کسی قرآن مجید میں یا کوئی اور جگہوں پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ قرآن مجید میں سنت سے متعلق معلوم کرنے کا طریقہ ہے کہ سنت معلوم ہوگی اجماع و تواتر سے. اب کیا ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس سنت کو زندہ کر دیا، اس کی تجدید کر دی. یعنی واقف تھے لوگ اس سے پہلے، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ آپ پر ایمان لاتے گئے وہ اس پر عمل پیرا ہوتے چلے گئے. جب وہ اس پر عمل پیرا ہوئے اور حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے. نسلاً بعد نسلاً ان کے اجتماع و تواتر سے منتقل ہونی شروع ہو گئی. یہ ہم اصول میں پڑھ چکے ہیں، اور آگے جب سنت کے تدبر کے مبادی آئیں گے تو ہم اس پر تفصیلی بحث کریں گے. یہاں جو چیز بیان کرنا مقصود ہے وہ کیا ہے کہ دین کی آخری کتاب ہے قرآن، اور سنت اس سے پہلے ہے. یعنی وہ تو پہلا دین ہے، وہ دین ابراہیمی ہے، اس کو قرآن زندہ کرنے آیا ہے. قرآن سے اس کی تفصیل نہیں معلوم کی جائے گی، اس کی تفصیل تو اسی طرح لوگوں کے اندر رائج معلوم معروف ہوگی. سوم یہ کہ الہامی لٹریچر کے خاص اسالیب، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک بات کرنے کا اپنا طریقہ ہے. بھائی غالب کا اپنا ایک بات کرنے کا طریقہ ہے، اقبال کا اپنا ایک بات کرنے کا طریقہ ہے، شیکسپیئر کا اپنا ایک بات کرنے کا طریقہ ہے، شبلی کا اپنا ایک بات کرنے کا طریقہ ہے. تو قرآن کا بھی، اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا ایک بات کرنے کا طریقہ ہے. سوم یہ کہ الہامی لٹریچر کے خاص اسالیب
یہود و نصارہ کی تاریخ، انبیاء بنی اسرائیل کی سرگزشتوں اور اس طرح کے دوسرے موضوعات سے متعلق قرآن کے اسالیب و اشارات کو سمجھنے اور اس کے اجمال کی تفصیل کے لیے قدیم صحیفے ہی اصل ماخذ ہوں گے۔ یعنی جہاں قرآن اجمالی اشارہ کرے گا، تورات کے کسی واقعے، ہم تورات نکال کے دیکھیں گے، گویا یوں سمجھ لیجیے کہ وہ ساتھ کھڑی ہوئی ہیں کتابیں، ہم انہیں اپنی میز سے الگ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ آپ سورہ بقرہ ہی کو دیکھ لیجئے تو جگہ جگہ قرآن اس کے اندر جو واقعات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں ان کی طرف اشارہ کر دے گا، اور ایسے ذکر کر دے گا کہ بھائی یہ تو آپ جانتے ہیں، معلوم ہے، معروف ہے آپ کو۔ بحث و تنقید کی ساری بنیاد انہی پر رکھی جائے گی۔ اس باب میں جو روایتیں تفسیر کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں اور زیادہ تر سنی سنائی باتوں پر مبنی ہیں، انہیں ہرگز قابل التفات نہ سمجھا جائے گا۔ یعنی ہمارے ہاں عام طور پر جو مفسرین ہیں، تفسیر کے فن کے ماہرین ہیں، وہ چونکہ اس چیز پر پوری طرح متنبع نہیں ہیں، تو وہ زیادہ انحصار قرآن مجید کے اجمال کو کھولنے میں سنی سنائی قصوں پر، روایتوں پر کرتے ہیں۔ حالانکہ اسی مقام پر اگر تورات کو نکال کے دیکھیے یا انجیل کو نکال کے دیکھیے تو وہ واقعہ بالکل مبرہن ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ گویا ایک ایک جزیہ بالکل ٹھیک بیٹھ گیا ہے۔ اور قرآن کیا کرتا ہے، اگر وہ واقعہ بالکل ٹھیک ہے تو اجمال میں اشارہ کر دے گا، اور اگر اس کے اندر کوئی خرابی پیدا کی گئی ہے تو ایسے طریقے سے ذکر کرے گا خرابی کی اصلاح ہو جائے گی، یعنی معلوم ہو جائے گا کہ اس میں یہ غلطی ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں جو یہ تفصیلی واقعات بیان ہوئے ہیں ان کو نکال کے دیکھیں تو آپ یہ کہیں گے کہ ان کتابوں کو سامنے رکھے بغیر اس اجمال کو تفصیل سے جاننا ممکن ہی نہیں۔ ان موضوعات پر یعنی الہامی لٹریچر کے خاص اسالیب، یہود و نصارہ کی تاریخ، انبیاء بنی اسرائیل کی سرگزشتیں اور اس طرح کے دوسرے موضوعات، ان موضوعات پر جو روشنی قدیم صحیفوں سے حاصل ہوتی ہے اور قرآن کے الفاظ جس طرح ان کی تفصیلات کو قبول کرتے یا ان کی تردید کر کے اصل حقائق کو واضح کرتے ہیں، اس کا بدل یہ روایتیں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس میں تو جھوٹے افسانے ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ وہ جو بنی اسرائیل کے ہاں عام روایتیں تھیں، جیسے ہمارے ہاں ہے نا کہ آپ کسی مسجد میں چلے جائیں دیہات میں تو قصوں اور کہانیوں کی ایک پوری الف لیلہ ہے، سن سکتے ہیں آپ۔ یعنی اس میں ایسی ایسی باتیں بیان ہوتی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ تو اگر اس کو آپ کتابوں میں نقل کر دیں اور اس سے قرآن سمجھنا چاہیں تو بالکل یہی صورتحال ہمارے یہاں ہو گئے۔ یعنی جو قصے عام طور پر بنی اسرائیل کے ہاں موجود تھے وہ لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیے ہیں۔ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اچھا اس میں طور کے اٹھائے جانے کا واقعہ آیا ہے، ایک قصہ اس کے ساتھ بیان کر دیا، واقعہ خضر آیا، ایک قصہ اس کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس کا بدل یہ روایتیں ہرگز نہیں ہو سکتی جن سے نہ قرآن کے کسی طالب علم کے دل میں کوئی اطمینان پیدا ہوتا ہے اور نہ اہل کتاب ہی پر وہ کسی پہلو سے حجت قرار پا سکتی ہیں۔ یعنی آپ ان روایتوں کی بنیاد پر اگر بات کریں گے تو اہل کتاب بھی نہیں مانیں گے اس کو، اس لیے کہ وہ اگر مانتے ہیں تو اسی تورات و انجیل کو مانتے ہیں، اسی بائبل کے مجموعے کو مانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی ان روایتوں کو ہم پڑھتے ہیں تو ان کے اندر اتنے منکرات ہیں کہ اس سے ویسے ہی کسی آدمی کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں گے، یعنی قرآن میں جہاں اجمال ہے کسی بنی اسرائیل کے واقعے کا، کسی سرگزشت کا، جہاں اجمال ہے وہاں تورات نکالیے، وہاں زبور نکالیے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے نا، قرآن مجید ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے زبور میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں بار بار کی یاد دہانی کے بعد یہ کہا ہے نا کہ اس زمین کے وارث ایک دن خدا کے صالح بندے ہوں گے۔ اب یہ کیسا حوالہ ہے؟ یعنی زبور میں آپ اس جگہ کو زبور سے نکالیے، جیسے ہی آپ زبور سے اس کو نکالیں گے ایک پوری دنیا ہے، یعنی وہ ایک بہت شاندار مضمور ہے جس کے اندر بار بار یہ الفاظ آتے ہیں۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اس کو کس طریقے سے ریفر کر رہا ہے۔ تو ہم آگے بڑھیں گے تو اس میں بعض چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا بھی جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے کہ کیسے قرآن اس کو واضح کرتا ہے اور کس طرح اسے بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو چھٹی چیز تھی یا جو چھٹا اصول تھا یہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا اس کے ساتھ۔ ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے اس بات کو کہ یہ اصل میں بحث کیا ہے۔ یعنی بحث یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ دین کی پہلی کتاب مان کے شروع ہوں گے ساری ترتیب الٹ جائے گی۔ قرآن دین کی آخری کتاب ہے، اور جب آخری کتاب ہے تو پھر اس سے پہلے جو کچھ دین ہے اس کے پس منظر میں وہ گفتگو کرے گا۔ جب اس کے پس منظر میں گفتگو کرے گا تو گفتگو کا اسلوب اور ہوگا، بات کا انداز اور ہوگا۔ پھر اجمال ٹھیک ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں، پھر اشارہ ٹھیک ہے، آپ
نماز کی فقہ نہیں بیان کریں گے وہاں پہ مثال کے طور پر. پھر حج کے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو یہ کافی ہے کہ آپ اس کی اصلاح کر دیں, پھر حج کے مناسک وہاں بیان نہیں ہوں گے. تو یہ ترتیب ملحوظ نہ رکھنے کے نتیجے میں ہمارے ہاں پچھلی صدی میں بڑا غیر معمولی فتنہ پیدا ہوا. یعنی بعض لوگوں نے براہ راست قرآن مجید سے سوچا نہیں ہم کسی اور کو نہیں دیکھیں, قرآن کو دیکھیں گے, اور قرآن سے نماز نکالنا چاہیے, قرآن سے روزہ نکالنا چاہا, قرآن سے حج نکالنا چاہا. جب ان چیزوں کو وہاں سے نکالنا چاہا تو وہاں اس طرف آئی نہیں جاتی. یعنی قرآن مجید تو ان کی طرف اشارہ کر کے چلا جائے گا, اجمال میں بات کر کے چلا جائے گا. تو یہ تین چیزیں قرآن کے طالب علم کو سامنے رکھنی چاہیے. ایک یہ کہ شریعت خوب اور ناخوب, اچھائی اور برائی, خیر اور شر کے اس بنیادی تصور سے جو انسان کے اندر موجود ہے آگے بڑھتی ہے. یعنی آپ اس سے شروع کریں گے, پھر شریعت کا حکم اس کے اوپر ہوگا. دوسرے, دین ابراہیمی کی روایت سنت ہے, یہ قرآن سے مقدم ہے. اور ہمارے ہاں جتنا ڈھانچہ ہے دین کا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ بڑی بڑی چیزیں جتنی ہیں, ختنہ, قربانی, اعتکاف اور بہت سی رسوم و آداب, یہ سب پہلے سے چلے آ رہے ہیں. یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے. اب میں یہ اصطلاح استعمال کر رہا ہوں, یعنی رسول اللہ کی سنت اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نے اس کی تصویب کی ہے, نہ کہ حضور اس کے بانی ہیں. یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے, یہ ابراہیمی دین ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. حضور نے اس کی اصلاح کی ہے, اس کی تجدید کی ہے. گویا دین کی ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی تخلیق کے پہلے دن سے چلنے والی پوری روایت پس منظر میں کھڑی ہے, اور اس میں قرآن ہم سے گفتگو کر رہا ہے. تو یہ روایت پہلے بھی لوگوں کے پاس تھی, اور یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس امت کے اجماع اور تواتر میں ہے, نہ کہ قرآن میں. قرآن اس کی طرف اشارہ کرے گا. اس ترتیب کو نہ ملحوظ رکھنے کے نتیجے میں اب ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی کے سامنے آپ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی کمال ہے, یہ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, قرآن میں تو ان کا کوئی تفصیلی ذکر ہی نہیں ہے. قرآن میں تو ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. اسی بات ٹھیک ہے, کوئی تفصیلی ذکر نہیں ہے. یعنی نماز کے حج کے معاملے میں پھر چلے 5-7 چیزوں میں چونکہ بدعتیں شامل تھیں تو ذرا تفصیل میں ذکر آ گیا ہے. نماز کے بارے میں تو سوائے اس کے کچھ اوقات کی طرف اشارے کر دیے گئے ہیں, کچھ بھی نہیں. بس نماز پڑھو, نماز کا اہتمام کرو, جگہ جگہ اس کی تاکید آئی ہے. تو وہ ساری کی ساری سنت ہے, اور وہ سنت قرآن سے مقدم ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں, یعنی وہ قرآن سے پہلے ہے. آپ اس کو پہلے اجماع و تواتر سے اخذ کر کے قرآن پڑھیں گے تو پھر واضح ہوگا نا کہ قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. البتہ جہاں خرابی تھی اس کی قرآن نے اصلاح کر دی. جہاں کہیں کوئی چیز بدعت کے طور پر داخل ہو گئی تھی قرآن نے اس کو نکال دیا ہے, اور جہاں کہیں کوئی نئی چیز داخل کرنی تھی اس کے اندر ظاہر ہے قرآن آیا. تو مثلا نماز کے اذکار جو ہیں وہ اب قرآن کے ہو گئے. پہلے تو قرآن سورہ فاتحہ قرآن میں نازل ہوئی تو اس کو نماز کے ذکر میں شامل کر دیا گیا. ہم عبادات میں بڑی تفصیل سے دیکھیں گے اس کو, اس وقت تو اصول کی بحثیں کر رہے ہیں. تو یہ اس سے مقصود ہے. اسی طریقے سے مثلا ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں تدبر قرآن میں دیکھیں, یا میں بھی جب البیان میں تفسیر لکھتا ہوں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے تمام اجمالات میں بے تکلف تورات کو اور زبور کو انجیل کو کوٹ کر دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح اس پس منظر میں آیا ہوا ہے, بیان کر دیتے ہیں. میں نے تو اب جگہ جگہ سورہ بقرہ کی تفسیر تو اس وقت شائع ہو رہی ہے, تو اس میں جگہ جگہ یہ لکھا ہے جہاں نماز کا, حج کا اس طرح کا ذکر آ گیا ہے کہ یہ عربوں کے لیے معروف چیزیں تھیں. قرآن مجید نے ان کی جانی پہچانی چیزوں کو اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے انہیں. یہ نوعیت ہے اس کی. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی. کہ قرآن مجید میں ایسے وائز کم تم الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, تو یہ عرب لوگ پہلے اس سے کیا واقف نہیں تھے؟ پوری طرح واقف تھے. یعنی وضو کا لفظ عربی زبان میں موجود ہے, لفظ وجود میں نہیں آ سکتا اگر واقف نہ ہو. اس میں بھی صورتحال یہ تھی کہ اعضاء کیا کیا دھونے ہیں اور کس ترتیب سے دھونے ہیں, اس کو قرآن نے بیان کیا. تو یہ بظاہر تو ایک بڑی سادہ سی چیز لگتی ہے, یعنی یہ جو ہم نے باب پڑھا دین کی آخری کتاب, میں نے اس کو عنوان یہ قائم کیا نا اپنی کتاب میں, دین کی آخری کتاب. تو دین کی آخری کتاب کا مطلب ہے ایک, یعنی اس سے اصل میں پورے استدلال کی بنا الٹ جاتی ہے. آپ اگر دیکھیں ہمارے یہاں غلام احمد پرویز صاحب اس نقطہ نظر کے علمبردار تھے کہ ہم کو پورا دین قرآن مجید سے اخذ کرنا ہے. ان کے اور مولانا مودودی صاحب کے مابین بڑی مشہور بحث ہوئی ہے سنت کی آئینی حیثیت میں. وہ ساری بحث یعنی وہ اتنی موٹی کتاب ہے. بحث کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ اس اصول سے ناواقفیت. یعنی ورنہ بحث 2 گھنٹے میں ختم ہو جاتی اور 2 صفوں میں ختم ہو جاتی. وہ اس لیے پھیلتی چلی گئی ہے کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اصل میں اس اصول کو چونکہ جانتے نہیں ہیں
تو اس وجہ سے قرآن مجید کو سامنے رکھ کے آپ اب استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھیے جو قرآن کے ساتھ ایک پیغمبر بھی آیا ہے، پیغمبر نے یہ بتایا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک آدمی سوال کرتا ہے، بار بار سوال کرتا ہے کہ بھائی باقی باتیں قرآن نے بتا دی ہیں تو یہی پیغمبر پر کیوں چھوڑی؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بہت غیر معمولی اور بنیادی بات ہے، اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن دین کی آخری کتاب ہے، اس لیے وہ ان تمام چیزوں کی وضاحت نہیں کرتا، اسے نہیں کرنی چاہیے۔ معلوم اور معروف چیزوں کی وضاحت کرنا یہ بلادت ہے، اس نے نہیں کیا، اور سنت اخذ کی جائے گی قرآن سے نہیں، اسی اجماع و تواتر سے، اور وہ قرآن سے مقدم ہے۔ جی سر، قرآن جو ہے اس کی حیثیت میزان اور فرقان کی ہے، یہ بنیادی مقدمہ ہم لے کے چلے ہیں۔ جی تو اب ہم نے جب سنت کو مقدم قرار دے دیا تو پھر اس کی وہ بنیادی حیثیت پہ کوئی پرابلم تو نہیں پیدا ہوتا؟ مقدم کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاریخی لحاظ سے اس سے پہلے ہے۔ میزان اور فرقان تو کھڑی ہے، قرآن کہہ دے گا یہ بات غلط ہو جائے گی۔ میزان فرقان کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس چیز کو غلط قرار دے دے گا، قرار دے دیا اس نے۔ یعنی عربوں میں حج کی روایت کے اندر جو غلطی موجود تھی اس نے کہا اس کی اصلاح کرو، ہو گئی۔ یعنی اب کوئی چیز اس پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ مقدم ہونے کا مطلب وہ تاریخی لحاظ سے اس سے پہلے کھڑی ہے، اس کے معنی یہ ہے۔ برتر نہیں مقدم کا مطلب، وہ اس سے پہلے کھڑی ہے۔ میزان اور فرقان تو وہ ہے، فیصلہ وہی کرے گا۔ جی سنت کیا کیا ہے آپ کا سوال یہ ہے؟ ہاں یہ آئے گا زیر بحث، آگے ایک پورا باب آ رہا ہے یعنی مبادی تدبر سنت کا، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ میں نے جس زاویے سے اس ساری بحث کو دیکھا ہے وہ بالکل منفرد طریقہ ہے اس سارے معاملے کو دیکھنے کا، لیکن اس کو ہم اس موقع پر پڑھیں گے۔ اب جناب تدبر قرآن کے مبادی میں ابھی کتنا وقت ہے ڈاکٹر صاحب؟ 13 منٹ ہے ابھی، تو اچھے طالب علموں کی طرح تھوڑا اور پڑھ لیجئے۔ ساتویں چیز کیا ہے؟ یعنی یہ بات طے کرنی چاہیے کسی کتاب کو پڑھتے ہوئے، یہ دیکھیے نا کہ یہ جو اصول ہم نے دیکھا دین کی آخری کتاب، تو یہ کتاب کو پڑھتے وقت آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے سامنے تو آپ خلجان میں مبتلا ہوں گے نا۔ اصل میں یہاں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ کتاب کا ایسا تعارف ہے کہ اگر آپ ایک کتاب کو پڑھنے کے لیے اسے کھولتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ کس نوعیت کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو اب آگے میں نے جس چیز کو اس کتاب میں موضوع بنایا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اصل میں یعنی اپنی نوعیت کے لحاظ سے کیا کتاب ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے نا۔ اپنی نوعیت کے لحاظ سے کیا کتاب ہے، کیا موضوع ہے قرآن مجید کا، کس سبجیکٹ کو وہ کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر مختلف اہل علم اس کو بیان کرتے ہیں قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ ایک مجمل بات ہے، یعنی ہدایت کی کتاب ہے مطلب رہنمائی تو ملے گی، وہ آپ کو اور چیزوں سے بھی مل سکتی ہے، قرآن سے بھی ملتی ہے۔ یا مثال کے طور پر یہ کہ قرآن مجید انسان کی حقیقت سے اس کو باخبر کرنے کے لیے آیا ہے، یا اس کا موضوع دین کے مباحث ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے نا۔ آپ تفہیم القرآن کا مقدمہ پڑھیں تو مولانا مودودی بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، 4-5 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں اس کے اندر۔ تو قرآن مجید کس نوعیت کی کتاب ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے؟ یہ آیت آئے گی انشاءاللہ، اس پہ گفتگو کریں گے، یعنی یہ آیت بھی آئے گی قرآن مجید جب پڑھیں گے ہم تو اس پہ پوری گفتگو کریں گے۔ میری جو گزارش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بات اس وقت زیر بحث ہے اس کے سمجھنے میں جو دقت ہے اس پہ سوال کیجیے۔ اگر ہم کسی دوسری بحث میں چلے گئے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ لاتائل بحث شروع ہو جائے گی۔ پیغمبر کی سرگزشت انذار، یعنی 7ویں اصول کا عنوان میں نے قائم کیا ہے پیغمبر کی سرگزشت انذار۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ اپنے مضمون کے لحاظ سے قرآن ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے، میرے نزدیک یہ ہے صورتحال۔ یعنی ایک پیغمبر مبعوث ہو گیا ہے، اس پیغمبر نے اپنی قوم کو انذار کیا ہے، خبردار کیا ہے، جو پیغمبروں کا کام ہے۔ ہم یہ آیت سن چکے ہیں نا کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، لوگ دین کے معاملے میں بالکل ایک جگہ پر کھڑے تھے، اس میں اختلافات پیدا ہوئے تو اللہ نے پیغمبر بھیجے، کیا کرتے ہوئے؟ لوگوں کو بشارت دیتے ہوئے اور انذار کرتے ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث ہوئے، آپ نے اپنی قوم کو انذار کیا، خبردار کیا۔ یہ انذار آپ نے جیسے کیا وہ قرآن میں محفوظ کر دیا بس۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن دین کی کتاب ہے اس طرح سے کہ ایک باب پہلے آپ کھولیں توحید پہ ہوگا، پھر اس کے بعد رسالت پہ ہوگا، پھر قیامت پہ ہوگا،
پھر شریعت کے مباحث زیر بحث آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن اس نوعی آپ اس سے واقف نہ ہوں تو پھر آپ یہ جان نہیں سکیں گے۔ اس میں دیکھیے ہم اس کے اصول نکالیں گے اس کے اندر سے۔ تو قرآن جو ہے وہ اپنے مضمون کے لحاظ سے ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے، اس میں لفظ رسول بھی اہم ہے اور سرگزشت انذار بھی اہم ہے۔ سرگزشت ہے یعنی پوری اس کی تاریخ جیسے وہ ہوا ہے۔ آپ سمجھیں کہ ایک پیغمبر اس روسٹرم کے اوپر کھڑا ہے اور وہ اپنی قوم کو اللہ کا پیغام بھی پہنچا رہا ہے، ان کو خبردار بھی کر رہا ہے، اور جن چیزوں کی اصلاح مقصود ہے وہ بھی کر رہا ہے۔ اس کے دوران میں سوالات ہوتے ہیں، اشکالات سامنے آتے ہیں، لوگ مانتے ہیں، لوگ انکار کرتے ہیں، لوگ الزام لگاتے ہیں، ماننے والے آگے بڑھتے ہیں، ان کے لیے تطہیر اور تزکیے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارا عمل جاری ہے، یہ عمل وہ پیغمبر کر رہا ہے، یعنی یہ عمل ہو رہا ہے۔ ایک ٹیپ ریکارڈر یہاں رکھا ہوا ہے اور وہ سارے عمل کو ریکارڈ کرتا جا رہا ہے، یعنی کبھی گفتگو ہو رہی ہے، کبھی بات ہو رہی ہے، کبھی اصلاح ہو رہی ہے، کبھی تجدید ہو رہی ہے، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ریکارڈ ہے اس کو آپ لکھ دیں۔ یہ مطلب ہے سرگزشت انذار کا۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ اپنے مضمون کے لحاظ سے قرآن ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے۔ اسے شروع سے آخر تک پڑھیے، یہ حقیقت اس کے ہر صفحے پر سب نظر آئے گی۔ جہاں سے نکال کے پڑھیں گے آپ اس کانسیپٹ کو لے کے جائیں گے تو ایک نئے قرآن سے واقف ہو جائیں گے، ایک نئی دنیا سامنے آ جائے گی۔ یہ حقیقت اس کے ہر صفحے پر سب نظر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محض ایک مجموعہ ایک قانون و حکمت نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ دین دو چیزوں کا نام ہے نا، ہم یہ پڑھ چکے اس سے پہلے، ایک قانون ہے ایک حکمت ہے، تو ایسا نہیں کہ یہ حکمت اور قانون کا مجموعہ ہے، یعنی پہلی 15 صورتیں حکمت پر ہیں اس کے بعد قانون پر ہیں، یا ایک سورہ کے اندر پہلے حکمت ہوتی ہے پھر قانون ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے قرآن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محض ایک مجموعہ ایک قانون و حکمت نہیں بلکہ پیغمبر کے لیے اپنی قوم کو انذار کا ذریعہ بنا کر نازل کیا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ بول پیغمبر رہا ہے، اس کی زبان پر الفاظ خدا کے ہیں، انذار کرنے کا عمل خدا کر رہا ہے پیغمبر کی زبان سے، تو خدا کے الفاظ پیغمبر کی زبان سے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سوال کا جواب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک قوم کے سامنے اپنی حجت پیش کر رہے ہیں، اس پر اتمام حجت کر رہے ہیں، نتیجہ نکال رہے ہیں۔ یہ سارا عمل جتنا ہے یہ اصل میں قرآن میں زیر بحث آتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں انذار کروں اور ان کو بھی جنہیں یہ پہنچے، ان کو بھی جنہیں یہ پہنچے۔ یہ ایک بالکل پیش پا افتادہ حقیقت ہے۔ قرآن کو آپ پڑھیں گے اس روشنی میں تو آپ یہ معلوم کریں گے کہ یہ پہلے کیوں نہیں کہی گئی بات، یعنی اتنی واضح بات ہے یہ، لیکن جب توجہ نہیں ہوتی آدمی کی تو اس جانب وہ متنبع بھی نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق معلوم ہے کہ آپ نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز تھے، یعنی رسول اللہ کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ صرف نبی نہیں تھے، اس کے ساتھ رسول بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتے ہیں اور اپنی طرف سے وحی و الہام کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں انہیں نبی کہا جاتا ہے، لیکن ہر نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو۔ یعنی یوں سمجھے کہ نبی تو ایک عمومی منصب ہے اور نبیوں میں سے بعض لوگوں کو رسالت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے۔ رسالت ایک خاص منصب ہے جو نبیوں میں سے چند ہی کو حاصل ہوا ہے۔ قرآن میں اس کی تفصیلات کے مطابق، یعنی وہ کیا منصب ہے، نبی تو معلوم ہے نا، اللہ سے وحی الہام پایا اور اس کے بعد لوگوں کو ہدایت کی بات بتائی، ان کو انذار کیا، ان کو بشارت دی۔ رسول کی کیا خصوصیت ہے؟ قرآن میں اس کی تفصیلات کے مطابق رسول اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے، یعنی یہ فرق واقع ہو جاتا ہے۔ جب کبھی کسی رسول کو، جب کسی نبی کو رسول بنا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے تو اس کا ایک مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب زمین پر اس قوم کے لیے خدا کی وہ عدالت جو قیامت میں لگنی ہے لگ گئی ہے، یعنی جو عدالت قیامت میں ہم سب کے لیے لگنی ہے وہ اس وقت اس قوم کے لیے لگ گئی عدالت۔ اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے اور ان کا فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یعنی نبی دعوت پہنچا کے چلا جائے گا، آپ نے مانا مان لیا، نہیں مانا نہیں مانا، ہو سکتا ہے آپ نبی کو مار کے فارغ ہو جائے، لیکن رسول اس طرح نہیں جاتا۔
یعنی وہ عدالت لگاتا ہے، عدالت میں مجرموں کو مجرم ٹھہراتا ہے، جن کو بری ہونا ہے ان کی برات کا فیصلہ سناتا ہے، اور اس کے بعد مجرموں کو سزا دے کے جاتا ہے دنیا میں۔ یہ مطلب ہے عدالت لگانے کا۔ یعنی وہ جب آتا ہے تو وہ گویا اس قوم کے لیے وہی عدالت لگا دیتا ہے جو قیامت میں کیا ہونا ہے۔ سارے لوگ اٹھیں گے تو قرآن کہتا ہے نا کہ پہلا کام کیا کیا جائے گا؟ پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ ان کو الگ الگ کیا جائے گا، یعنی اٹھیں گے، سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اذا بوسر ما فی القبور۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کو الگ الگ کریں گے۔ یہ صالحین ہیں، یہ سابقین ہیں، یہ اصحاب الیمین ہیں، یہ اصحاب الشمال ہیں، یہ دوزخ میں جانے والے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں ملی جلی چیزیں ہیں، ان کے لیے میزان لگانی ہے، یہ بری ذمہ ہے۔ یہ ہوگا نا پہلے، اس کے بعد ہی فیصلہ سنایا جائے گا، جیسے عدالت کرتی ہے۔ تو یہ جو عدالت ہے یہ چھوٹے پیمانے پہ، وہ تو ظاہر ہے کہ عدالت کبریٰ ہوگی۔ عدالت کبریٰ، دو لفظ آپ اس کتاب میں دیکھیں گے میں استعمال کروں گا، یا عدالت اس کے لیے یا دینونت۔ یہ دینونت جو ہے یہ یوم الدین جیسے ہے نا، جزا و سزا، یعنی جزا و سزا یا عدالت جو قیامت میں ہونی ہے وہ چھوٹے پیمانے پر دینونت صغریٰ یا عدالت صغریٰ یا قیامت صغریٰ گویا برپا ہو جاتی ہے۔ یہ جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ رسولوں کی دعوت میں یہ فیصلہ انذار عام، اتمام حجت اور ہجرت و برات کے مراحل سے گزر کر صادر ہوتا ہے۔ یعنی اس کے مراحل کیا ہوتے ہیں، کیسے یہ عدالت لگتی ہے؟ پیغمبر پہلے انذار کرتا ہے، خبردار کرنے کا کام کرتا ہے، اور یہ کام جو ہوتا ہے یہ الگ الگ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سے دوستی ہے، آپ کو خبردار کیا، آپ سے تعلق ہے، آپ کو خبردار کیا، یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہم جب یہ اسی کتاب میں آگے جو اس کا باب آئے گا قانون دعوت، تو اس میں ان سب چیزوں کی بڑی تفصیل دیکھیں گے۔ رسول اللہ کی دعوت پر اس میں ایک پورا باب ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ انذار عام کا، یعنی اب اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب قوم کو آپ عمومی انذار کریں، یعنی باہر نکل کر کھڑے ہو کر انذار کریں، جو بھی ذرائع اس زمانے کے موجود ہوں۔ حضور اس میں صفا کی پہاڑی پر چڑھے، حضور اس میں بیت اللہ میں گئے، حرم میں کھڑے ہوئے، تو انذار عام کے نتیجے میں اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے۔ یعنی گویا بات اس درجے میں واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ کیسے واضح ہوتی ہے یہ بھی ہم قانون دعوت میں دیکھیں گے، یہاں چونکہ اجمالی اشارہ ہے۔ اس کے بعد رسول سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ اس قوم سے نکلیے، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے قرآن نے کیا دل نواز الفاظ استعمال کیے ہیں، ما کننا معذبین وانت فیہم، آپ کے اندر ہوتے ہوئے کیسے عذاب دے دیں؟ آپ نکلیں نا باہر۔ اذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا، آپ نکلیں، اس کے بعد یہ 1 منٹ بھی نہیں رہیں گے باقی، خاتمہ کر دیں گے ہم، تو آپ نکلیں اس سے۔ تو رسول کو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نکلیں یہاں سے، یعنی اس قوم کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ برات کا مرحلہ ہے، اس کو ہجرت اور برات کی اصطلاح میں بیان کیا۔ یعنی قرآن گویا کہتا ہے کہ اس موقع پر رسول کہتا ہے کہ میں اب بری ہوا تم لوگوں سے۔ یہ وہ موقع ہے جس کا وہ اعلان ہوا ہے نا قرآن مجید میں کہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور پھر آخر میں خاتمہ کیا لکم دینکم ولی دین، اب جاؤ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میں جا رہا ہوں اب۔ یعنی یہ رواداری کی سورہ نہیں ہے، برات کی سورہ ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا، یعنی اب عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی۔ اور اس طرح صادر ہوتا ہے، یعنی یہ فیصلہ صادر ہوتا ہے ہجرت و برات کے مراحل سے گزر کے بعد، اللہ پھر فیصلہ سناتے ہیں۔ اس طرح صادر ہوتا ہے کہ آسمان کی عدالت زمین پر قائم ہو جاتی ہے، وہ عدالت جو آسمان پر قائم ہے، بیلاگ انصاف کرنے والی عدالت، وہ قائم ہو جاتی ہے۔ خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے، خدا کی جزا و سزا ظاہر ہوتی ہے، اور رسول کے مخاطبین کے لیے ایک قیامت صغریٰ برپا کر دی جاتی ہے، ایک چھوٹی قیامت گویا اس سرزمین پر برپا کر دی جاتی ہے۔ اس دعوت کی جو تاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بالعموم 2 ہی صورتیں پیش آتی ہیں۔ یعنی اب یہ قیامت جو سزا دینی ہے تو اس کے لیے 2 طریقے اختیار کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ایک یہ کہ پیغمبر کے ساتھی بھی تعداد میں کم ہوتے ہیں اور اسے کوئی دار الہجرت بھی میسر نہیں ہوتا، 2 4 5 10 لوگ ایمان لائے، جیسے سیدنا لوط کا معاملہ ہے، یعنی گھر کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی، یا سیدنا نوح کا معاملہ ہے کہ جیسے ایک کشتی میں وہ کتنی بڑی ہوگی، یعنی مان لیں کہ جہاز ہی ہوگا تو اتنے لوگ ایمان لائے، ایک یہ ہوتا ہے۔ کوئی دار الہجرت بھی نہیں ملتا، یعنی رسول اللہ کے یہاں پڑھے نا تو کیا ہوا ہے، جیسے ہی حجت تمام ہو گئی تو حضور کو کہا گیا کہ اب قریش کی بجائے آپ دوسرے قبائل سے کہیے کہ کوئی باندھتا ہے، تو پھر آپ نے منا میں، کیونکہ حج کے موقع پر ایک سہولت میسر ہوتی تھی کہ آئے ہوتے تھے لوگ، تو آپ نے جا کے ان کے سامنے دعوت پیش کرنی شروع کی
تو ہر قبیلے کے پاس آپ گئے، سب قبائل کے جتنے لوگ تھے، کسی نے کوئی رد عمل ظاہر کیا، کسی نے کوئی کیا. اس کے بعد پھر یثرب کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی. جیسے ہی قبول کی تو اب صورتحال بڑی تبدیل ہو گئی. یعنی وہ عام لوگوں نے نہیں کی، وہ اوس و خزرج کے سرداروں نے قبول کر لی. قبول کرتے ہی گویا دارالہجرت بھی مل گیا، اقتدار بھی مل گیا، دونوں چیزیں مل گئیں. تو پھر حضور وہاں چلے گئے. تو دوسری صورت پیش آتی ہے. یہ پیراگراف ہم پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بالعموم دو ہی صورتیں پیش آتی ہیں. ایک یہ کہ پیغمبر کے ساتھی بھی تعداد میں کم ہوتے ہیں اور اسے کوئی دارالہجرت بھی میسر نہیں ہوتا. دوسرے یہ کہ وہ معتدب تعداد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتا ہے اور اس کے نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کسی سرزمین میں اس کے لیے آزادی اور تمکن کے ساتھ رہنے بسنے کا سامان کر دیتے ہیں، جیسے حضور کے ساتھ ہوا. ان دونوں ہی صورتوں میں خدا کی وہ سنت، قرآن اس کو سنت کہتا ہے، سنت الہی کہتا ہے، خدا کی وہ سنت لازماً روبہ عمل ہو جاتی ہے جو قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے. قرآن میں کیسے بیان ہوئی ہے، اس آیت کو ہم انشاءاللہ اگلے جمعے کو پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.